ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو گئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام،
حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ موقع کے مناسبت سے صحیح صحیح باتیں کہنے کی اللہ توفیق نصیب فرماوے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ ایمان اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے جس کا محسوس ہم نہیں کر پاتے ہیں کہ بھئی کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ اس کی ویلیو، اس کی قیمت، کوئی نیو مسلم ہو اس کو جا کر پوچھو کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد تیری زندگی میں کیسے بدلاؤ آیا ہے۔ کوئی نیا مسلمان ہو اور نیا مسلمان جب کلمہ پڑھ کر ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو یوں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں ایک گندگی سے نکل کر ایک پاکیزہ زندگی میں داخل ہو چکا ہوں۔ میں نے جو کفر کے اندر زندگیاں گزاری ہے، وہ میرا ٹائم، میرا وقت، میری گھڑی، میرے دن آج ایمان لانے کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کی ویلیو، اس کی قیمت، اس کا احساس اسے ہی ہوگا جو در در کی ٹھوکر کھانے کے بعد کوئی نعمت ملتی ہے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ہی ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان والے سماج میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے، ایمان والے گاؤں میں ہم رہ رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گاؤں کے مدرسوں کے اندر ہم نے آنکھیں کھولی ہے، رات دن قرآن اور حدیث کے بیچوں بیچ میں نے اور آپ نے آنکھوں کو کھولا ہے، ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان کی ویلیو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1444 سال پہلے یہ حدیث کو بیان کیا تھا کہ ایک دور اور ایک وقت، ایک گھڑی اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ہمارے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ جب تمہارے سروں پر وہ زمانہ آ جائے، وہ وقت آ جائے، گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دینا، اور جنگلوں میں چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، اونٹ بکریاں اور گائے کے دودھ پر گزارا کر لینا، لیکن تم ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے پہلے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ آج عزیزوں میرے پیارو، ہم ہمارے گھر میں ہیں، وہاں تک محفوظ ہے، مسجد میں ہیں تو محفوظ ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ہے تو محفوظ ہے۔ جیسے ہی اسی مجلس سے ہم باہر نکلے، جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا، جیسے ہی مدرسوں سے باہر قدم رکھا، جیسے ہی گھر سے باہر ہم نے قدم رکھا، ہماری نظروں کے اندر مسلمانوں ایسے ایسے فتنے نظر آتے ہیں کہ جس میں ہمارے ایمان کو بچانا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تو یہ بھی کہنا بڑا مشکل ہے کہ بھائی ایمان کو بچانا گھر میں بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے لیڈیسوں کا، ہماری ماں بہنوں کا لباس ایسا تنگ ہو گیا، ایسا چست ہو گیا، جس میں ہمارا ایمان کا بچنا بھی بولو بھائی مشکل ہے۔ میں ہمیشہ اپنے وعظ و تقریر میں کہا کرتا ہوں، سگی بیٹی کی پلی کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ دیکھو یہ گوشت ہے نا، سگی بیٹی، سگی تمہاری لڑکی ہو، اس کی یہ گوشت کی پلی کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ آج وہی ماں باپ اپنے بچوں کو کیپڑیاں لا کر گھر میں پہناتے ہیں، وہی ماں باپ اپنے بچوں کو چست اور شارٹ ٹی شرٹ لا کر نائٹ ڈریس کا نام دے کر اس کو پہنائے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے واقعات ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ بھائی سگے باپ نے سگی بیٹی سے کیا کیا؟ زنا کیا، اور ایسا زنا کیا، ایسا لت لگی، یہاں تک کہ سگے باپ نے سگی بیٹی سے بچہ جنم دیا۔ سورت کے ہی واقعات اخباروں میں آتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سگے بھائی نے سگی بہن سے شادی کی، رشتے بنا رہے ہیں۔ کب ہوا؟ جب ہم نے اسلام کی تعلیم سے محروم رہے، ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم سے کورے رہے، ہم اسلام اور علماء کی مجلسوں سے دور بھاگتے رہے، تو ہمارے بازاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے گھروں کے اندر بے دینداریاں پیدا ہو گئی، ہمارے گھروں کے اندر زنا کاریاں عام ہو گئی، ہمارے گھروں کو گناہ کا اڈا بنا دیا۔ اس لیے تو شریعت اسلام میں، قرآن میں قانون ہے کہ بھائی جب بچے 8 برس کے ہو جائے تو بھائی بہن کو ایک بیڈ پر سلانے کا بھی حکم نہیں ہے، ایک لحاف میں بولو بھائی سلانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ ایک بیڈ سگے بھائی بہن کو جب 8 سال کے ہو جائے، 9 سال کے ہو جائے تو ایک بیڈ پہ بھی نہ سلاؤ، اور ایک لحاف، ایک کمل کے اندر بھی نہ سلاؤ۔ کیوں؟ شیطان وہاں وساوس ڈال سکتا ہے اور بھائی بہن کو گناہ کے راستے پر لے جانے کا خطرہ ہے۔ تو اسلام نے کہا بارڈر ہے تمہاری، اس کو بھی بولو، اس سے بھی کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ۔ جب قرآن اور حدیث ہم لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نا مول صاحب یہ تو لیٹسٹ زمانہ ہے، وہ تو سب پہلے چلتا تھا، اب نہیں چلے گا، یہ تو لیٹسٹ زمانہ آ گیا۔ اور جب لیٹسٹ زمانے میں ہم آئے تو بولو گناہ بھی لیٹسٹ آئے کہ نہیں آئے؟ وہ پال والو بولو تو خرید زور سے، آئے کہ نہیں آئے؟ لیٹسٹ زمانے آئے، لیٹسٹ فتنے آئے، لیٹسٹ بیماریاں آئی۔
ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے دنیا میں آ گئے اور لیٹسٹ دنیا میں آ گئے. وہ زمانہ کچھ اور تھا، اس زمانے میں کچھ اور ہوتا ہے. کہتے ہیں نا مولانا وہ تو ہمارے باپ داداؤں کو کچھ تھا نہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے بیچارے غریبوں میں زندگیاں گزار کر چلے گئے. ہمارے پاس تو پیسے ہیں، ہمارے پاس تو سہولتیں ہیں، ہمارے پاس سب کے روم الگ الگ ہے، سب کے بیڈ روم الگ الگ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کے قدم قدم پر ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اس کی نظر رکھی جائے. آج کیا ہو رہا ہے اور سماج کیا چل رہا ہے؟ آج خود اپنے گھر کا خود فیصلہ کرے، آج خود کا جائزہ لے کہ آج میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. چلو پہلے ٹی وی پر بیان ہوتا تھا کہ بلو بڑی بڑی سنیما لا کر گھر میں رکھتے ہو، اور جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو آپ بتاؤ، اب تو قیامت کی نشانیوں میں سے صحیح حدیثوں میں ہیں قرب قیامت سے پہلے پہلے ہر انسان کے جیب میں سنیما آ جائے گا. اس وقت وہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج وہ حدیث بولو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. تنہائی میں بچہ سو رہا ہے، تنہائی میں بچی سو رہی ہے، لیکن تنہائی میں موبائل کے ساتھ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے اس سے ماں باپ غافل ہے. اور گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور وہ بیڑا بڑھ جاتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے تو ماں باپ روتے ہیں کہ بھائی میری عزتوں کا دھجیہ اڑا دیا میرے اولادوں نے. اولادوں کی تربیت، اولادوں کو بنانا، اولادوں کی صحیح معنی میں تربیت، استاد تو صرف علم سکھاتا ہے لیکن تربیت کون کرتا ہے؟ زور سے بولو، ماں باپ. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِلَى الْمَحْدِ إِذَا اللَّحَدِ، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. ماں کا گود بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک اللہ والوں سے سنا کہ باپ جتنا بھی نیک ہو اتنا اثر اولاد پر نہیں پڑتا جتنا ماں کا اثر بولو بھائی اولاد پر پڑتا ہے. ماں نیک ہونی چاہیے، ماں پاک باز ہوگی، ماں نیک ہوگی تو انشاءاللہ اولاد خواجہ غریب النواز جیسے بنیں گے، بابا فرید الدین گنج شکر جیسے بنیں گے، اولاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی بنے گی. کیوں کہ شاہ ولی اللہ کے باپ کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتلاؤں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب ان کی ماں کے پیٹ میں تھے، جب ان کی ماں سے ایک رسول اللہ کی سنت چھوٹتی تھی، وہ پیٹ میں سے آواز دیتے تھے کہ ماں تجھ سے رسول اللہ کی ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے. تو بچہ دنیا میں آ کر ہندوستان میں سب سے پہلا علم لانے والا وہی بچہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا، ایمان لے آتا تھا. لوگوں نے کیس کیا کہ یہ باپو نے، یہ بڑے میاں نے ایسا جادو کیا ہوا ہے، ایسا منتر پڑا ہوا ہے کہ جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. ان پر کیس درج کیا، جج کے سامنے کھڑا کیا. جج نے بھی دیکھا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو تو جج بھی مجبور ہو گیا، کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. جب یہ معاملہ ہوا ایک جھونپڑی میں آئے اور جھونپڑی میں آ کر وہی سکھی ہوئی روٹی اور دال ماں بیٹے کھا رہے تھے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کہا اماں جان تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کا کیا کیا بول بالا ہے، تیرے بیٹے کا کیا کرامت ہے، تیرے بیٹے کا نام کتنا بلند ہے. بولے بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں جو بھی میرا چہرہ دیکھتا ہے ایمان لے آتا ہے. تو ماں نے ٹھنڈے دل سے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ
تھوڑے ہوشیار ہو گئے، چوکنا ہو گئے اور کہا اماں جان باہر میں گھومتا ہوں، لوگوں کے سامنے میں ملتا جھلتا ہوں، لوگ میرا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، آپ کا کیسے کمال ہو سکتا ہے؟ کمال تو میرا ہے، لوگ میرا چہرہ دیکھتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں نے فرمایا بیٹا جب بھی تجھے دودھ پلایا کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا ہے، بیٹا تیری میں نے تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور میں نے تیرے لیے ہمیشہ یہ دعا کی کہ اللہ میں میرے بیٹے کو وضو کر کے دودھ پلاتی ہوں، میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ جو بھی اس کا چہرہ دیکھے ایمان لے آئے۔ بیٹا بتا تیرا کمال ہے یا میرا کمال ہے؟ آج عزیزوں میرے پیارو، آج جو سماجوں میں چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی عیاشیوں میں گزارتے رہیں، ایسے ہی کھانا پینا کھاتے رہے، ہم زندگی گزارتے رہیں، دین کی کوئی فکر نہ کرے، ایمان کی کوئی فکر نہ کرے، ہمارے اولاد کی کوئی فکر نہ کرے، ہمارے مدرسوں کی کوئی فکر نہ کرے، ہمارے علماء کی کوئی فکر نہ کرے، اور ہم یہ سمجھے میرا بیٹا ولی بنے، میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا بزرگ بنے۔ بھول جانا اس کے لیے کھپنا پڑتا ہے، اس کے لیے مٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے جگر کو پھاڑ دینا پڑتا ہے، اس کے لیے دل کو بڑا رکھنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو مٹا کر بچوں کو بنانا پڑے گا، اور بنا کر جب باہر نکلے گا تو لوگ اس کے قبول کریں گے، اور تمہارا نام بھی بلند کرے گا، اللہ کا نام بھی بلند کرے گا، اور بچے کا نام بھی اللہ کیا کر دے گا؟ بولو زور سے، بلند کرے گا۔ آج عزیزوں میرے پیارو، یہ جو بگاڑ آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر سے جو بچے دعوت لے کے نکلیں گے وہی بازاروں میں کریں گے، وہ سماج میں آئے گا، دنیا کے اندر فتنے مچیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں زلزلوں پہ زلزلہ لاؤں گا۔ قرآن میں ہے جب دنیا کے اندر زمین کے اوپر گناہ کے بوجھ بڑھ جائیں گے اللہ زمینوں کو ہلائے گا، اللہ کے عذاب آئیں گے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے بھی، اللہ ہر طرف سے مجھے اور آپ کو دبوچ لے گا۔ اب پھر کہے گا تم کس کی طرف دوڑتے ہو؟ بتاؤ تمہیں کون بچانے والا ہے؟ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دبوچا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کو دبوچا جا رہا ہے۔ آج کیوں ہو رہا ہے؟ آج میرے گھر کی تعلیم غلط ہو گئی ہے، میری سوچ غلط ہو چکی ہے، میری اولاد غلط راستے پر چل بسی ہے، ہم غلط راستے پر چل بسے ہیں۔ اللہ ہتھوڑے مار رہا ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تمہارے پاس ایک چانس ہے، ایک مرتبہ پیچھے مڑ جاؤ اور سچی اور پکی توبہ کر لو گے تو انشاءاللہ یہ حالات کو جو بگاڑنے والا ہے وہی حالات کو بولو زور سے سدھارنے بھی والا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کی توبہ کرو، اور آج مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنا بڑا ایمان کی دولت دی ہے، ابھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ دھوکے کی آنکھ ہے، جو آنکھ دیکھ رہی ہے بڑے بڑے بنگلوں کو، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے دنیا کو چمکدار کو، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تمام اسبابوں کو، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تمام سہولیات کو، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے چمکتے ہوئے دین کو دیکھ کر ہم سب پھسل چکے ہیں، ہم سب اس کے دنیا کے چکروں میں پھنس چکے ہیں۔ اس سے نکلو اور دوڑو اس کی طرف جو سورج نکالنے والا ہے، جو رات کی چادر کو بچھانے والا ہے، جو سمندر کو بہانے والا ہے، جو پہاڑوں کو تھامنے والا ہے، ہر آسمان کے ایک ایک ٹکڑے کو تھامنے والا ہے، زمین کے ایک ایک ریت کو اللہ حفاظت سے رکھنے والا ہے۔ اس اللہ کی طرف دوڑو، اس اللہ کو بناؤ، اس اللہ کو راضی کرو گے تو یہ حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہی حالات سنورتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ وہی حالات جو بگاڑ رہا ہے وہی حالات کو سنوارنے والا ہے۔ کب؟ مجھے اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کھپنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ کب سے؟ اپنے گھر سے دعوت چلاؤ،
اپنے گھر سے اولاد کی تربیت کرو، اپنے گھر سے جب دینداری نکلے گی تو انشاءاللہ وہ دینداری محلے میں آئے گی، وہ محلے میں سے دوسرے محلے میں جائے گی، آہستہ دینداری پھیلے گی اور دنیا میں امن و امان آئے گا اور سکون آئے گا، ایک دوسرے کا درد آئے گا، ایک دوسرے کی محبت آئے گی، ایک دوسرے کی فکر آئے گی۔ اور قرآن کہتا ہے تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کب بچیں گے؟ جب ہم اسلام پر چلیں گے، ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہم جس مذہب کو گلے لگاتے ہیں، جس مذہب کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اس مذہب کا نالج ہی نہیں ہے ہمیں، اس اسلام کا مجھے اور آپ کو نالج ہی نہیں ہے، تو بتاؤ اس کی دعوت کیسے چلائیں گے؟ اس کی فکر ہم کیسے کریں گے؟ جب بندہ کسی چیز کو جانتا ہے، اس کا نالج رکھتا ہے، تب جا کر اس کی فکر کرتا ہے۔ تو میں تمہیں ایک فکر دلانے آیا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے جو ایمان دیا ہے یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی فکر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم، اے ایمان والو تم اپنے ایمان کو بنایا کرو، اپنے ایمان کو رینیو کرا کرو۔ صحابہ نے الرٹ ہو کر، ہوشیار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں بھی کچھ بڑھوتری یا کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے صحابہ تم نے کسی کو دھوکہ دیا، تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، تم نے جھوٹ بولا، تمہارے ایمان میں کمی آ گئی، تم نے کسی کا دل دکھایا، سمجھ لو تمہارے ایمان میں کمی آ گئی، تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، سمجھ لو تمہاری ایمان کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ تو صحابہ نے سوال کیا قیل یا رسول اللہ، صحابہ اتنے فکر مند تھے کہ فوراً اللہ کے رسول کو سوال کرتے تھے، اور آج ماحول بگڑ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا، مولانا بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا، مولانا دین سے کچھ نہیں ہوتا، مدرسے میں پڑھا کر بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، اور جماعتوں میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اجتماع میں جا کر سے کچھ نہیں ہوتا۔ نا، قرآن کہہ رہا ہے اس کا جواب، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا، میں اس پر قرآن کا جواب دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ حکمت کی بات کرو، تم لوگوں کو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تم لوگوں کو دین کی باتیں سناؤں گے تو لوگ تمہارے طرف کھچ کر آئیں گے اور قرآن کو، حدیث کو کیا کریں گے؟ بولو دور سے سمجھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تم لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ تم لوگوں کو دین کی بات بتاؤں گے تو لوگ تمہاری طرف کھینچے آئیں گے، اور لوگ قرآن بھی سنیں گے اور قرآن سمجھیں گے بھی۔ لیکن آج تو مسلمانوں، حافظ عبدالغفور صاحب ہر جمعہ کو الگ الگ علماء کو لا کر رکھتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب ٹائم ہو چکا ہے، اپنے ٹائم پہ بیان ختم کر دینے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہاں چائے کے گلے پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ گپے ماریں گے، وہاں ٹائم ملتا ہے، اور یہاں بولو بھائی زور سے اللہ کے گھر میں۔ اور اللہ کے رسول نے خود کہا ہے پوری دنیا کی زمین میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ بولو دور سے، مسجد ہے۔ اور ہمیں تو مسجد سے ایسے، ابھی دیکھو جمعہ کی نماز ہوگی تو اس طرح بھاگیں گے جیسے کوئی پولیس والا ڈنڈے مار مار کر ہمیں بھگا رہا ہے مسجد سے، اس طرح بھاگتے ہیں، ہمارا دل ٹکتا ہی نہیں۔
بعض لوگ تو کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب بیان سن کے کس کا بھلا ہوا ہے، بیان سن کے کس کی زندگی بدلی ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھو، جس نیت سے بیان سنو گے نا، اس نیت سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ اس کی مثال سمجھاؤں، ایک دم دیسی مثال، قرآن حدیث سمجھ میں آ جائے گا۔ آسمانوں سے پانی برستا ہے، آسمان کے ہر قطرے میں اللہ تعالیٰ اناج نہیں اگاتا، آسمانوں سے پانی برستا ہے۔ کسان جب کھیتی پر محنت کرتا ہے، وہی پانی کے وہ بارش کے پانی سے اللہ غلے کو پیدا کرتا ہے، اور کچھ پانی ہوتا ہے نلی نالے میں چلے جاتے ہیں، جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جانور پیتے ہیں، اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے کوئی ہرن کے منہ میں جا کر اللہ مشک پیدا کرتا ہے، اور کوئی پانی کا قطرہ ایسا ہے جو سانپ کے منہ میں جا کر اللہ اس کو زہر پیدا کرتا ہے، اور وہ کچھ پانی ایسا ہوتا ہے کسان اسی زمین پر محنت کر کر بولو چاول، گیہوں، مکئی نکال کر امت تک پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا ہے؟ تو بارش تو برستی ہے، اب فائدہ بولو بھائی اٹھانا کس کا کام ہے؟ ارے بولو، تم پر آتی ہے تو نہیں بولتے ہو۔ فائدہ پہنچانا کس کا کام ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا۔ اب میں نے اور آپ نے قرآن تو سنا، اب اسے لینا، ایک کان سے لے کر دوسرے کان سے نکالنا کس کا کام ہے؟ بولو دور سے، پبلک کا کام ہے۔ بات کو ماننا نہ ماننا اب تو ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے میری قسمت میں ہدایت ہی نہیں لکھی تو میں کیا کروں؟ بعض لوگ اتنے کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے تو بار بار بلاتا ہے، 5 وقت کی نماز میں بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور جب نماز میں کھڑے رہتے ہو تو اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بولو نماز کی ہر رکعت میں اللہ منگواتا ہے کہ نہیں منگواتا ہے؟ اللہ ہدایت دے نہیں دے گا، اس کے لیے بولو بھائی کھپنا پڑے گا، اس کے لیے مانگنا پڑے گا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور سیدھا راستہ دکھلا دے۔ جب مانگو گے تو دیں گے نا، اب نہیں مانگو گے اور نہیں طلب ہوگی تو اللہ کو بھی بولو بھائی کوئی پرواہ، یہ الفاظ صرف اللہ ہی بول سکتا ہے، لا ابالی، مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تم دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں سلا کر دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا، جیسے ابابل کو کھڑا کیا، اور اپنے گھر کی حفاظت کروائی کہ نہیں کروائی؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں قبول کیا، اب کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی کی بات ہے، نہیں کرو گے تمہیں مٹا کر میں دوسری قوم کو لا کر میں دین کا کام کر لوں گا۔ بولو بھائی کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ کروائے گا اللہ۔ پوری دنیا کے اندر سے اسلام مٹ رہا تھا، اور چنگیز خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور تمام مسلمانوں کو ختم کرنے کی اس نے کوششیں کی، اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر اس کے اندر پانی پیتا تھا۔ لیکن بولو بھائی اللہ نے چنگیز خان کے پوتے ہی سے دین کو کھڑا کیا ہے۔ جب دنیا میں دین میٹ رہا تھا، جو مسلمانوں کے گردن کو کاٹنے والا اور اس کی کھوپڑیوں کو مینار بنانے والا اور چنگیز خان کے پوتے کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت دے کر اللہ نے دین کو دشمن سے ہی کھڑا کر کر امت کو دکھلا دیا، کرو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تمہیں سلا کر دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا، اور میرا کام بولو میں کروا لوں گا، میرا کام رکے گا نہیں۔ تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ آج جو میں ہم لوگ کہہ رہے کہ مولوی صاحب اپنے کو کیا ہے، میں تو سیفٹی میں ہوں، میرا تو یہ ہو گیا ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، مجھے تو چلے گا، آپ مولانا کو بلا کر کیا کریں گے، ارے جماعت میں جا کر کیا کریں گے، ارے مدرسوں کو چلانا بیکار ہے، یہ سب واہیات باتیں ہیں۔ کیا ہے بولو زور سے؟ آج امت دین سے کٹ رہی ہے، اور امت مسجدوں سے، علماء سے، مدرسوں سے، اللہ والوں کی صحبت سے دور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں حالات پر حالات آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات پر حالات آ رہے ہیں۔ کیوں کہ پبلک، عوام جب اپنے بڑوں سے دور بھاگے گی تو یاد رکھو عوام کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور جب بگاڑ پیدا ہوگا تو دنیا کے اندر تہلکہ مچے گا، اور جب تہلکہ مچے گا تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کیا ہوگا بولو، پوری دنیا اوپر نیچے ہوگی۔ اب انسان کو ایمان کو بچانا اس وقت کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو۔ آدمی پریشان ہو، میں ایک دیسی مثال سے سمجھاؤں، آدمی پریشان ہو
اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو کہ کروں یا نہ کروں، کروں کہ یا نہ کروں، آپ وکیل کے پاس چلے جاؤ، تمہیں اتنا سکون نہیں ملے گا، لکھ کے دیتا ہوں منبر رسول سے بیٹھ کر۔ آپ لائر کے پاس چلے جاؤ، آپ کو اتنا سکون نہیں ملے گا۔ آپ بڑے سے بڑے منسٹر کے پاس چلے جاؤ، آپ کو اتنا سکون نہیں ملے گا۔ وہ آپ کی صلاح نہیں دے گا، اچھی صلاح نہیں دے گا، وہ دنیا کے اعتبار سے ہی تمہیں صلاح دے گا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے پوسٹ والوں کے پاس، بڑے سے بڑی کرسی والوں کے پاس چلے جاؤ اور کہو یار میری بیوی میرے سے بہت ناراض ہے، میرے گھر میں جھگڑے بہت ہے، میرے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، میرے گھر کے اندر یہ چین اطمینان نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی کیس کر دے، کوئی کہے گا بیوی کو طلاق دے دے، کوئی کہے گا یہ کر لے، وہ کہے گا وہ کر لے۔ لیکن تم کسی عالم کے پاس آ کر بیٹھو گے، وہ کہے گا پچھلے اپنی توبہ کی، پہلے کیا کرو بولو زور سے، استغفار کرو۔ اور قرآن میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تم پر اللہ کی پکڑ آئی ہے تو استغفار کرو، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر سے مسلمانوں مصیبتیں ٹلے گی، مصیبتیں ہٹے گی۔ اب یہی علماء تمہیں استغفار کروائیں گے، تمہیں کہیں گے 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہیں کہیں گے کہ اللہ کے سامنے رجوع کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے مانگو۔ یہ اس کی آفس کے اندر، اس کے اندر خزانے کے اندر سے ایک مسئلہ پاس ہو گیا، سمجھ لو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ اگر وہیں سے دھٹکارا جائے، وہیں سے لاٹ مار کر نکالا جائے، مجھے اور آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو بنا سکتی؟ کوئی نہیں بنا سکتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ بڑے بڑے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے میں آپ کو 10 منٹ دوں گا، 10 منٹ کی اتنی فیس ہے، اتنے 1000 روپے لوں گا۔ بتاؤ کوئی مولانا نے کہا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھو، لیکن کہا ہے 500 روپے دے کے جاؤ؟ ارے بولو کہا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ ان کا حق بنتا ہے، تم وکیلوں کو دیتے ہو، جج کو دیتے ہو، منسٹر کو دیتے ہو، تو یہ تو تمہارے دین کے رہنما ہیں، تمہارے دین کو بچانے والے ہیں، تمہارے کو صحیح راستہ دکھانے والے ہیں۔ ہم اس کو ہی حقارت کی نظر سے دیکھیں، ان کو ہی دشمنوں کی نظر سے دیکھیں، ان کو ہی کہتے کہ یہ ملنا لوگ کیا کریں گے۔ یاد رکھو، میں نے ابھی کوئی ایک کلپ سنا تھا کہ ایک بچہ 29 پارے حافظ ہو چکا تھا۔ کتنے بولو زور سے، اللہ بولو زور سے، کتنے؟ 29 سپارہ حافظ تھا گیا۔ گجراتی تو آوڑے کی نہیں آوڑے کہ بڑا بنگالی بیٹھے لا چھو، ارے بولو زور سے۔ 29 پارے حافظ ہو چکا تھا، ایک اس کے باپ نے کسی عالم کی بدتمیزی کی، اللہ نے اس کو حافظ ہونے سے محروم کر دیا۔ اور آج ہم علماء کے بارے میں کیا کیا بول رہے ہیں، کوئی زبان میں لگام ہے کہ نہیں؟ ہم علماء کے بارے میں کیا غیبتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے میں بھی لکھا ہے، اگر تم علماء آپ کا ساتھ دے تو نور علی نور، ورنہ علماء کے اوپر زبردستی نہ کرو، علماء کو برا بھلا نہ کہو، علماء کے اوپر زبان درازی نہ کرو، اور ان کی غیبت کی وجہ سے، ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے اللہ موت کے وقت تمہاری زبان سے کلمے کو چھین لے گا۔ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ میری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اس لیے میں آپ کو سماج کی باتیں قرآن و حدیث سے بتلاتا ہوں کہ دیکھو حالات بگڑ رہے ہیں، حالات گمبھیر ہے، اور پوری دنیا نے اسلام کو تو کچھ نہیں ہونے والا، اسلام تو جو سطح پر ہے وہ تو بلندی ہوتے ہی جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے امریکہ کے اندر ایک پورا گاؤں 52,000 آدمی ایک ساتھ ایمان لے آئے۔ ہماری ایمان کے اللہ کے کوئی مسلمانوں پر ہی نہیں ہے، ہماری ایمان اللہ نے تو دے دیا، پاسپورٹ بنا کر دے دیا ہے، اب یہ ایمان کو بچا کر اللہ کے پاس لے جانا، یہ ذمہ داری کس کی ہے بولو بھائی؟ میری اور آپ کی۔ اس لیے الگ الگ علماء کو حافظ صاحب بلاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کیا ضرورت ہے الگ الگ علماء کو بلا کر ان کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، کھلانے کا خرچہ، ان کی آؤ بھگت کرنا، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بھائی کسی کے بیان سے کسی کو ہدایت مل جائے، کسی کے بیان کا، کسی کی بات کسی کے دل پر لگ جائے اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، حافظ عبدالغفور جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کے اساتذہ جنت میں جانا چاہتے ہیں،
تو تمہیں بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، بولو انشاءاللہ۔ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہم جنت کا دام ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، جائیں گے تو انشاءاللہ تمام ایمان والوں کو لے کر جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں تو عزیزو میرے پیارو، آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کی قدر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ مدرسوں کی قدر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ علماء کی قدر کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ اور بچے جو طلبہ ہے، یہ مہمان رسول ہے، ان کو بھی محبت کی نظر سے دیکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، یہ ایمان کی بھی حفاظت کر کے، قدر کر کے، اس کو بنا کر ہم امت تک مسلمانوں اس کی دعوت کو چلائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے بیٹھتے اٹھتے کیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم لوگ کہیں موسیٰ آتو جکر وہ گرم ہے کہ ڈھوٹ پی اوپر ہے کہ ہوں پی اوپر ہے کہ کیا کہتے ہیں، بولو بھائی؟ کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں کہ موسیٰ وہ گرم پڑے آتے ہیں کہ ڈھوٹ پی اوپر ہے، کتنو پی اوپر ہے کہ زنا کرتے وقت دودھ پینا پڑتا ہے، سود کھاتے وقت دودھ پینا پڑتا ہے، جھوٹ بولنے وقت دودھ پینا پڑتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت دودھ پینا پڑتا ہے۔ ارے جو کرنا ہے کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں سے بچو اور چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو تمہیں دل کی شانتی، دل کا اطمینان، دل کا سکون تمہیں ملے گا تو دنیا کے کوئی ٹھپیروں میں نہیں ملے گا، تمہیں دل کا سکون ملے گا تو اللہ کی یادوں میں ملے گا، مسجدوں میں ملے گا، نمازوں میں ملے گا، روزوں میں ملے گا، قرآن کی تلاوتوں میں ملے گا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد ملے گا، کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد تمہارے دل میں جو ٹھنڈک ملتی ہے مسلمانوں دنیا کی کوئی عزتوں میں نہیں ملے گی وہ ٹھنڈک۔ اللہ کو یادوں میں لگ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آپ دیکھتے ہو صبح ہوتی ہے لوگ دوڑنا شروع کرتے، کیوں؟ حلال روزی حلال روزی۔ اللہ کہتا ہے روزی دینے والا تو میں ہوں، اور خود قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جمعہ کے لیے جلدی آؤ۔ اب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے اس کے بعد تم پھیلو، اب روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کے پیچھے میں اور آپ پاگل ہو چکے ہیں، اور جس کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی ہے ہم اس کو تو بولو بھائی خیر سے اللہ خیر بھول ہی چکے ہیں اس کو۔ نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو تو روزی تو اللہ قدموں میں ڈال کر دکھا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ آپ کے یہاں جنوری کے اندر 12، 13، 14 آپ کے یہاں اجتماع ہے، اجتماع میں جاؤ۔ یہ اللہ والوں کا آنا، ان کے قدم کو گرنا، ان کی باتوں کو سننا، کوئی بات اس لیے کہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں میری طرح لچھے دار چلا چلا کے تقریر نہیں کرتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، ان کے سامنے صرف بیٹھنا اور ان کی کرم کی نظر ایک مرتبہ پڑ جانا اللہ دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی آنا جانا اور اللہ والوں کی صحبت یہ مسلمانوں دنیا کو بھی بناتی ہے، وہ لوگ عقبہ کو بھی بناتی ہے۔ تو یہ آپ کے یہاں اجتماع آ رہا ہے، اجتماع کی محنت بھی کریں گے اور وہاں جائیں گے بھی، اور تینوں 3 دن اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھ کر ہم دین کو سمجھیں گے بھی اور لوگوں کو سمجھائیں گے بھی، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ